اچھا، یہاں یہ بات بھی ذرا کلیئر سن لیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ حضرت ہم مراقبے میں بیٹھتے تو ہیں، ہمیں بیٹھتی نیند آ جاتی ہے۔ وہ بیچارے ضروری نہیں کہ تھکے ہوئے ہوں تو نیند آتی ہے، نہیں، فریش ہوتے ہیں، اور فریش ہونے کے باوجود جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے ہیں نیند آ جاتی ہے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ مراقبے میں نیند آ جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نیند نہ آئے، اپنی طرف سے انسان کوشش کرے کہ بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ لیکن اگر بالفرض نیند آ بھی جائے، اونگ آ بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ جب آپ نیت کر کے اللہ کی یاد کی، مراقبے میں بیٹھ گئے تو آنکھ لگ جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کی دلیلیں سن لیجئے۔ فرض کرو کہ ایک آدمی فقیر ہے اور کسی سخی کے دروازے پر گیا ہے اور فجر پڑھ کے جا بیٹھا۔ اب جب جا بیٹھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ بھی آ گئی۔ وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اونگتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا۔ تو جب اس کا وہ آدمی سخی آئے گا اور پوچھے گا جی آپ کب آئے، تو کیا وہ اپنی اونگ کا ٹائم نکال کے بتائے گا؟ کیا بتائے گا؟ جی فجر پڑھ کے آ گیا تھا۔ تو حاضری لگے گی تو کس وقت سے لگے گی؟ فجر پڑھ کے آ گیا تھا۔ اور بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ گئی تو وہ تو کیفیت ہے بندے کے اوپر۔ اگر دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاؤ تو وہ بیٹھنے کا وقت دیکھتا ہے، درمیان میں اونگ کے وقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اگر سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ جا کر بیٹھو تو وہ پھر کیا اونگ کے ٹائم کو نکال دے گا؟ اب اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال دوں آپ کو، یہ تو خیر ویسے ہی ایک بات سمجھانے کے لیے تھی۔ آج کل کچھ باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ نے سیل فون دیکھے ہیں۔ ایک بندہ سیل فون کو چارجنگ پہ لگا دیتا ہے، آن ہو فون یا آف ہو، کوئی چارجنگ پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ بتائیں، فون آن ہو یا فون آف ہو؟ جب چارجنگ میں لگا دیا تو چارجنگ۔ تو جب آپ نے مراقبے کی نیت کر کے دل کی بیٹری کو چارجنگ سے جوڑ دیا، اب آپ کی سکرین آن ہے یا آف ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور بندے کے دل کی بیٹری کو چارج کرتی رہتی۔ تو اونگ سے تو بالکل ہی نہیں گھبرانا چاہیے، ہاں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ بیدار ہو کر بیٹھے، ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ تو نیند یا اونگ تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی نیند ہی عادت ہی ہوتی ہے اونگنے کی، ذرا ان کی نیند کا سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایور گرین ہوتے ہیں، جب چاہو ان کو سلا دو۔ بس انہوں نے مراقبے میں سر جھکایا تو بس اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سر پہلے جھکایا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی، یہ نہیں پتہ ہوتا ان کو، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری یاد کی نیت کر کے بیٹھا تھا یا نہیں۔ اچھا بھئی یہ بتائیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں تو آپ کی سونے کی نیت تو نہیں نہ ہوتی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہاں اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے سونا چاہتا ہوں، وہ تو بات ہی اور ہے، مگر مراقبے میں بیٹھنے والا تو کوئی بندہ ایسی نیت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر اس دوران اونگ بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اصل وجہ یہ ہے بھائی کہ وہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے نا، اس سکینہ کے نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ اونگ نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے مراقبے میں جو لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں بھی ساری سن رہے ہوتے ہیں۔
اگر قریب میں کوئی بولے، کوئی آواز آئے، وہ سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو اس کو نیند نہیں کہتے۔ تو یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی بس میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو فوراً نیند آ جاتی۔ بیٹھنا ہمارا کام اور رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا کام۔ ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔